محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس بظاہر بالکل سیدھے مگر حقیقت میں انتہائی پیچیدہ مشن کے تمام پہلوؤں پر عمران غور کر رہا تھا۔ کھانا اس نے بیڈ روم میں ہی منگوا کر کھا لیا تھا۔ گاڑی کی چابی دلاری اپنے بیڈ روم کے سنگار میز کے دراز میں رکھتی تھی۔ یہ گاڑی اصل میں فوجی ٹھیکیدار لالا ٹیکم چند کی تھی۔ اس کی رجسٹریشن بھی لالا جی کے نام ہی تھی۔ اس لحاظ سے اگر واردات کے قریب گاڑی ملٹری پولیس کے ہاتھ آ جاتی ہے تو پولیس نے لالا جی ہی کو حراست میں لینا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ 11 بجے کے بعد بنگلے کی تمام فالتو بتیاں حسب معمول بجھا دی گئیں۔ وہ رات بھی دلاری نے لالا جی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں گزارنی تھی، چنانچہ دلاری کا بیڈ روم خالی تھا۔ 11 بجے کے بعد جب ہال کی بتیاں بھی گل ہو گئی تو عمران اپنے کمرے سے نکل کر دلاری کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی کی چابیوں کی ضرورت تھی۔ ڈائننگ روم میں سے گزر کر وہ چھوٹی رازداری سے گزر کر دلاری کے بیڈ روم میں آ گیا۔ دلاری حسب توقع وہاں موجود نہ تھی۔ دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ عمران سنگار میز کے دراز کو دیکھنے لگا۔ اسے ایک جگہ گاڑی کی چابیاں مل گئیں۔ چابیاں جیب میں ڈال کر عمران اپنے بیڈ روم میں واپس آ گیا۔ وہ رات کے 12 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ بنگلے پر خاموشی طاری تھی۔ عمران نے کرتا پاجامہ اتار کر پتلون اور بش شرٹ پہن لی۔ بال پوائنٹ ٹائم بم بش شرٹ کی سامنے والی جیب میں اس طرح لگا لیا جس طرح انڈی پین لگایا جاتا ہے۔ تھوڑی بہت رقم کرنسی نوٹوں کی شکل میں جو اس کے پاس تھی وہ بھی اس نے جیب میں رکھ لی تھی۔ جب دیوار پر لگے ہوئے کلاک نے رات کے پورے 12 بجائے تو کمانڈو عمران اللہ کا نام لے کر بستر سے اٹھا، گاڑی کی چابیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی اور غسل خانے کے دروازے میں سے باہر نکل گیا۔ لالا ٹیکم چند کی گاڑی بنگلے کے احاطے میں ایک طرف کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر عمران نے آہستہ سے چابی لگا کر گھمائی اور گاڑی کو بنگلے سے نکال کر باہر لے آیا۔ اب اسے یہ فکر نہیں تھی کہ گاڑی کی آواز پر کوئی جاگ تو نہیں پڑے گا، یا دلاری کیا سوچے گی کہ عمران آدھی رات کو گاڑی لے کر کہاں جا رہا ہے۔ اس کا اس بنگلے اور دلاری کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی اسی سڑک پر ڈال دی جس سڑک پر سے گزر کر وہ ٹارگٹ کا مشاہدہ کرنے شام کو گیا تھا۔ یہ سارا علاقہ غیر آباد اور شہر سے باہر کا علاقہ تھا۔ سڑک بھی پکی نہیں تھی، اس پر کوئی ٹریفک بھی نہیں تھی، بجلی کے کھمبے بھی نہیں تھے۔ رات کی تاریکی میں گاڑی کی ہیڈ لائٹیں اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر عمران نے گاڑی کی بتیاں بجھا دیں اور گاڑی کی سپیڈ بھی کم کر دی۔ گاڑی کو آہستہ آہستہ چلاتا وہ اسے ٹیلے سے دور لے گیا۔ اس گاڑی کو وہ کچی سڑک کے کنارے ایک طرف اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے لے آیا۔ گاڑی کا انجن بند کر کے وہ کچھ دیر ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ٹیلے کی جانب رات کو گشت کرنے والی کوئی پیٹرول پارٹی تو کسی طرف سے نہیں آ رہی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسے کوئی انسانی آواز بھی کسی جانب سے آتی سنائی نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بھارتی فوج کی پیٹرول پارٹی اس طرف گشت نہیں لگا رہی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ فضا کافی حد تک سازگار ہے تو وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے اندھیرے میں ایک نگاہ ٹیلے پر ڈالی اور پھر کسی جنگلی بلی کی طرح جھک کر ٹیلے کی طرف بڑھا۔ وہ بے حد محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ ٹیلے کی جھاڑیاں رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے بوتوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گئے ہوں۔ عمران ان کے درمیان سے ہو کر ٹیلے پر چڑھ رہا تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر وہ وہیں بیٹھ گیا اور سامنے کی جانب دیکھا۔ کچھ دوری پر فوجی بیرکوں کے باہر روشنی ہو رہی تھی۔ وہاں صرف ایک سپاہی گارڈ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ آس پاس کوئی دوسرا سپاہی نہیں تھا، لیکن ایمونیشن سٹور کے آہنی گیٹ کے باہر ظاہر ہے 3-4 فوجی ضرور پہرا دے رہے تھے۔ کمانڈو عمران کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا ایمونیشن سٹور کے عقب میں ہی کرنا تھا۔ عمران نے ٹیلے کی دوسری جانب جھانک کر دیکھا۔ ٹیلے کی ڈھلان پر ایمونیشن سٹور کی پچھلی دیوار کے تینوں روشن دانوں میں سے دھیمی دھیمی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ان میں سے درمیان والا روشن دان عمران کا ٹارگٹ تھا۔ اسے اپنا سارا ایکشن ٹائم بم کا کلپ دبانے کے بعد 5 منٹ کے اندر اندر پورا کرنا تھا۔ 5 منٹ کے اوپر اگر وقت لگتا ہے تو وہ عمران کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ڈھلان سے نیچے اتر آیا اور اس جگہ پر رک گیا جہاں درمیان والا روشن دان عمران سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر بالکل سامنے تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے روشن دان کی سلاخوں کو دیکھا۔ روشن دان میں 5 سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ہر سلاخ کے درمیان 5-6 انچ کا فاصلہ تھا۔ عمران نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ بظاہر اسے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس طرف سے کوئی فوجی پیٹرول پارٹی بھی ابھی تک نہیں گزری تھی۔ اس نے جیب سے بال پوائنٹ نکال لیا۔ بال پوائنٹ رومال میں لپٹا ہوا تھا۔ عمران نے 3 روڑے اٹھا کر رومال میں بال پوائنٹ بم کے ساتھ رکھ کر اس کی پوٹلی بنا کر اوپر گانٹھ لگا دی۔ بال پوائنٹ کا کلپ اوپر کی جانب تھا۔ اب اس بال پوائنٹ بم کو روشن دان کے سلاخوں میں سے ایمونیشن سٹور کے اندر پھینکنا تھا۔ یہ کام انتہائی پیچیدہ بھی تھا اور آسان بھی تھا۔ پہلی بار بال پوائنٹ سلاخوں کی طرف پھینکنے سے بال پوائنٹ سلاخوں میں سے ہال کے اندر جا سکتا تھا اور 3-4 بار پھینکنے سے بھی سلاخوں کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔
یہ محض ایک چانس تھا، دوسرا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اگر عمران بال پوائنٹ کا کلپ 2 بار دبا دیتا ہے تو ہر حالت میں بال پوائنٹ بم کو 3-4 منٹ کے اندر اندر سلاخوں میں سے ایمونیشن سٹور میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹائم بم کا کلپ دبانے کے بعد عمران اسے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ کلپ دبانے کے 60 منٹ بعد بم کو تو پھٹ پڑنا تھا اور اپنے ساتھ اگنی میزائلوں کے پورے آتش فشاں پہاڑ کو دھماکے سے اڑا دینا تھا۔ اس دوران عمران کو ٹیلے سے اتر کر اپنی گاڑی تک جانا تھا اور پھر گاڑی کو اس علاقے سے کم از کم 3 میل دور لے جانا تھا، کیونکہ اگنی میزائلوں کے ایمونیشن نے پھٹ کر کم از کم 3 میل کے اندر اندر تباہی مچا دینی تھی اور وہاں کسی انسان کا زندہ سلامت رہنا ناممکن تھا۔ ٹائم بم کی پوٹلی عمران کے ہاتھ میں تھی اور اس کی نگاہیں سامنے روشن دان کی سلاخوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں کسی ایسے زاویے کا تعین کر رہا تھا جس زاویے سے اگر وہ بال پوائنٹ بم کی پوٹلی کو پھینکتا ہے تو وہ سلاخوں کے اندر چلی جائے اور سلاخوں سے ٹکرا کر نیچے نہ گر پڑے۔ کمانڈو عمران نے اس وقت تک جتنے کمانڈو آپریشن کیے تھے ان میں یہ پہلا آپریشن تھا کہ جب ایکشن سے پہلے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے یہ خوف بالکل نہیں تھا کہ اس آپریشن میں اس کی جان چلی جائے گی۔ پریشانی اسے اس بات کی تھی کلپ دبانے کے بعد اگر بال پوائنٹ بار بار پھینکنے سے بھی سلاخوں کے اندر نہ گیا یا پوٹلی کا سائز سلاخوں کے درمیان خلا سے زیادہ نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسے بال پوائنٹ وہیں پھینک کر وہاں سے واپس جانا پڑے گا، جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھا، کیونکہ بم کے باہر پھٹنے سے یہ ضروری نہیں تھا کہ ایمونیشن سٹور کے اندر کا اسلحہ بھی پھٹتا۔ زیادہ سے زیادہ ایمونیشن سٹور کی دیوار اڑ سکتی تھی۔ وہاں زیادہ دیر رکنا بھی اس کے آپریشن کو ناکام بنا سکتا تھا۔ وہاں کسی بھی وقت بھارتی فوجیوں کی کوئی گشتی پارٹی نمودار ہو سکتی تھی۔ وہ دشمن کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عمران نے نظروں ہی نظروں میں سلاخوں کا ایک خاص زاویہ متعین کر لیا اور بال پوائنٹ بم کی پوٹلی اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام لی۔ وہ بم کا کلپ دبانے لگا لیکن پھر رک گیا اور ایک بار پھر فاصلے اور اپنے زاویے کا اثر نو جائزہ لینے لگا، لیکن آخر اسے چانس لینا ہی تھا۔ دوسری بار ٹائم بم کا کلپ دبانے لگا تو پھر رک گیا۔ اس نے دل میں 3 بار الحمد شریف پڑھی اور خدا سے دعا مانگی کہ یا میرے مولا تو ہی میرا مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ کا نام لے کر بال پوائنٹ کے کلپ کو 2 بار دبا دیا۔ کلپ دبانے کے بعد اسے گھبرا جانا چاہیے تھا، مگر عجیب بات ہے کہ کلپ دبانے کے بعد اس کے ذہن کی کیفیت پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا، 2-3 بار آگے پیچھے کیا اور پھر یا اللہ مدد کی ورد کے ساتھ بال پوائنٹ بم کی پوٹلی کو روشن دان کی طرف اچھال دیا۔ اسے پوٹلی کے سلاخوں سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ساکت نظروں سے روشن دان میں نکلتی روشنی میں دیکھا کہ بال پوائنٹ بم کی پوٹلی ایک سلاخ سے ٹکرانے کے بعد دوسری سلاخ کے ساتھ لگ کر ایمونیشن سٹور کے اندر چلی گئی تھی۔ کمانڈو عمران کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ پہلی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا، مگر خدا کی مدد اس کے ساتھ تھی اور بال پوائنٹ بم پہلی ہی کوشش میں ایمونیشن سٹور کے اندر جا گرا تھا۔ کمانڈو عمران تیزی سے واپس ہوا، جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہوتا وہ ٹیلے کی چوٹی پر آیا اور جلدی جلدی ٹیلے کی دوسری جانب اترنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا، وہ گر پڑا اور 6-7 قدم تک جھاڑیوں میں لڑکتا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً اٹھا اور جتنی احتیاط اور جتنی تیزی کے ساتھ وہ ٹیلے کی ڈھلان سے اتر سکتا تھا اترتا چلا گیا۔ اگرچہ جو ٹائم بم اس نے ایمونیشن سٹور کے اندر ڈال دیا تھا اس کے پھٹنے کے 50-50 چانسز تھے، یعنی وہ پھٹ بھی سکتا تھا اور نہیں بھی پھٹ سکتا تھا، لیکن عمران یہی سوچ کر واپس جا رہا تھا کہ بم 60 منٹ کے بعد پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا ٹیلا آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گا۔ ٹیلے سے اتر کر وہ درختوں کی آڑ لے کر بھاگتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر دبا کر گاڑی کو وہاں سے نکال کر کچے راستے پر لے آیا۔ کچی سڑک پر آتے ہی اس نے گاڑی کی بتیاں روشن کر دیں اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ 10 منٹ بعد وہ پکی سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک شہر کے شمالی علاقے یعنی دریائے ہگلی کی طرف جاتی تھی۔ وہ دریا کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ دریائے ہگلی کا پل پار کر جاتا ہے تو وہ کافی حد تک محفوظ ہو سکتا تھا۔ آدھی رات کے بعد اس غیر آباد علاقے کی یہ پکی سڑک خالی پڑی تھی۔ جب عمران کے اندازے کے مطابق ٹیلے سے اترنے کے بعد 15 منٹ گزر گئے تو دور سے اسے دریائے ہگلی کے ہوڑا برج کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ 5 منٹ میں وہ ہوڑا برج کراس کر رہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ دریا کے پل کی دوسری جانب پہنچ گیا تھا۔ پل کی دوسری طرف آنے کے بعد عمران نے گاڑی اس چھوٹی سی سڑک پر ڈال دی جو دریا کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ کارخانے کے مزدوروں کے کوارٹروں اور ماہی گیروں کی جھونپڑیوں کی آبادی کی طرف چلی جاتی تھی۔ عمران آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یہاں سے بردوان شہر اور وہاں سے آگے آسنول کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ دونوں شہر کلکتے سے دلی جانے والی ریلوے لائن پر واقع تھے۔ دونوں شہر کلکتے سے کافی دور ہی تھے۔ آسنول تو کافی دور تھا لیکن عمران بردوان تک ضرور پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں سے وہ کسی ٹرین میں بیٹھ کر دلی کی طرف جا سکتا تھا۔ اگر اسٹیشن پر حالات مخدوش ہوئے تو وہاں سے وہ کسی لاری میں سوار ہو کر آسنول کی طرف جا سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا خیال اس بم کی طرف بھی لگا تھا جسے 1 گھنٹے بعد پھٹنا تھا یا نہ پھٹنا تھا۔ اس نے سوچا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ دیسی ساخت کا بنا ہوا ناقابل اعتبار بم نہیں پھٹا۔ اب عمران کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے مایوسی ضرور ہوئی۔ کاش وہ بم پھٹ جاتا اور وہ اسلحہ، وہ میزائل جنہیں کارگل کے محاذ پر بھارتی فوج نے کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال کرنا تھا، تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ عمران انہی پریشان خیالات میں الجھا گاڑی کو ایک مناسب رفتار پر چلاتا دریا کے کنارے مزدوروں کے کوارٹروں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے نیچے سے اوپر کی طرف ایک زبردست دھچکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسٹیئرنگ پر اس کا قابو نہ رہا۔ اسے لگا کہ آگے کوئی بڑا خطرناک قسم کا سپیڈ بریکر تھا جس سے ٹکرا کر گاڑی 2-3 فٹ اوپر کو اچھل پڑی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی کو قابو کیا اور بریک لگا دی۔ جیسے ہی اس نے بریک لگائی، ایک قیامت خیز دھماکے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس نے گاڑی کو ایک پہلو سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ گاڑی ایک طرف کو کھسکتی ہوئی ایک درخت کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ کمانڈو عمران سب کچھ بھول گیا۔ اس کا چہرہ کامیابی کی خوشی سے چمکنے لگا۔ پہلے قیامت خیز دھماکے کے بعد مسلسل دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ بال پوائنٹ بم نے اپنا کام دکھا دیا تھا اور وہ پھٹ گیا تھا، اور اب ایمونیشن سٹور کے میزائل پھٹ رہے تھے، اور دریا پار چندن پور کی سمت آسمان سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ مسلسل دھماکوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ کمانڈو عمران کا مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار صرف اسی طریقے سے کر سکتا تھا کہ اس نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی تاکہ جتنی جلدی ہو سکے خطرناک زون سے باہر نکل جائے۔ جن اصحاب نے بھارت کے صوبے مغربی بنگال کا سفر کیا ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ صوبہ بڑا گنجان آباد ہے، اور اس کی مغربی سرحد صوبہ بہار تک بڑے لمبے لمبے فاصلے ہیں، اور آبادی اتنی کثرت سے ہے کہ دیہاتی بستیاں، چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر آتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں سے کسی مفرور کا چھپنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ وہ مسلسل آباد کاروں کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ کمانڈو عمران دریا کا کنارہ چھوڑ کر اب بڑی سڑک پر آ گیا تھا۔ اس سڑک پر کافی فاصلہ چھوڑ کر بجلی کے کھمبے لگے تھے جن پر بجلی کی بتیاں روشن تھیں۔ سامنے کی طرف سے بھاری ٹرک اور کبھی کبھی کوئی گاڑی بھی آ جاتی تھی۔ عمران کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت تک بھارت کے تمام صوبوں کی ملٹری اور سول پولیس کو چندن پور کے ایمونیشن ڈپو کی تباہی کی اطلاع مل چکی ہوگی، اور کوئی تعجب نہیں کہ صوبوں کی پولیس نے سڑکوں پر ناکہ بندی کر کے چیکنگ بھی شروع کر دی ہو۔ عمران کو اس لیے بھی خطرہ لاحق تھا کہ جس گاڑی کو وہ چلا رہا تھا اس کا لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات اس کے پاس نہیں تھے۔ وہ اس علاقے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، اس کا رنگ بھی اس علاقے کے لوگوں ایسا نہیں تھا، اور اردو بولنے کا لہجہ بھی پنجابی تھا۔ لیکن وہ گاڑی کسی جگہ چھوڑ کر پیدل سفر کرنے میں بھی عقل مندی نہیں تھی، کیونکہ وہ بردوان سے آگے نکل آیا تھا اور وہاں سے آسنول بہت دور تھا۔ اب وہ آسنول سے ہی کوئی ریل گاڑی پکڑ سکتا تھا۔ ابھی تک سب خیریت تھی۔ سڑک پر کسی جگہ کوئی چیکنگ پوسٹ اسے نہیں ملی تھی، لیکن عمران غافل نہیں تھا۔ جب تک وہ صوبہ مغربی بنگال سے نکل نہیں جاتا، کسی بھی جگہ ملٹری چیک پوسٹ سے اس کا واسطہ پڑ سکتا تھا۔ ان حالات میں کمانڈو عمران کا سفر کرنا اور پھر ایک ایسی گاڑی میں سفر کرنا جس کے کاغذات اس کے پاس نہیں تھے، خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ان تمام خدشات اور امکانات پر غور کرتے ہوئے گاڑی کو بڑی سڑک پر ایک خاص رفتار پر چلا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گاڑی کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو پھر سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور غیر آباد علاقوں میں سفر کرنا پڑے گا، جہاں راستے سے بھٹک جانے کا ہر لمحہ خطرہ موجود تھا، کیونکہ عمران ان علاقوں سے واقف نہیں تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹیں روشن تھی، اس کی نظریں سڑک پر تھیں۔ سڑک پر دور سے اسے 3-4 سرخ بتیاں لگی دکھائی دیں۔ یہ سرخ بتیاں سڑک کے کنارے ایک دوسری کے پیچھے روشن تھیں۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آگے سڑک کے کنارے کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں، اور سرخ بتیاں ان گاڑیوں کی عقبی روشنیاں تھیں۔ ایک خیال سے اچانک اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی اور اسے سڑک کے کنارے لے آیا۔ اس نے گاڑی کی بتیاں بجھا دی، گاڑی درختوں کے نیچے اندھیرے میں ایک طرف کھڑی کی اور خود گاڑی سے نکل کر درختوں کے نیچے سے ہوتا ہوا آگے چلنے لگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے کیا ماجرا ہے۔ اس کا گمان یہی تھا کہ آگے کوئی چیک پوسٹ ہے اور گاڑیاں وغیرہ چیک کی جا رہی ہیں۔ جہاں وہ چل رہا تھا وہاں اندھیرا تھا۔ جب وہ گاڑیوں کے قریب پہنچا تو جو منظر اس نے سڑک پر دیکھا، اسے دیکھ کر جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں اور 4-5 فوجی سپاہی گاڑیوں کی چیکنگ وغیرہ کر رہے تھے۔ عمران وہیں سے الٹے قدم واپس ہو گیا۔ اب وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی کو پیچھے موڑ لیا اور سڑک پر تیزی سے واپس روانہ ہو گیا۔ اب اس نے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ بجائے آسنول جانے کے بردوان کے اسٹیشن ہی سے گاڑی پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ بردوان سے وہ کافی آگے نکل چکا تھا اور اب بردوان کی طرف ہی واپس جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد بردوان کا ریلوے اسٹیشن نظر آنے لگا۔ کمانڈو عمران نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں بردوان ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا جسے جاگیرداروں کا قصبہ کہا کرتے تھے۔ اس قصبے میں جاگیرداروں کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، مگر اب یہ قصبہ ایک شہر میں بدل چکا تھا۔ اسٹیشن بھی نیا بن گیا تھا جہاں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ عمران نے اسٹیشن پر ایک ریلوے کلی سے دریافت کیا کہ دلی کی طرف گاڑی کس وقت جائے گی۔ کلی نے اسے بتایا کہ جنتا ایکسپریس 4 بجے کلکتہ سے آتی ہے، وہ دلی جاتی ہے۔
عمران نے ریلوے اسٹیشن کے کلاک پر نگاہ ڈالی. اس وقت رات کے 1:45 بج رہے تھے. گاڑی اگر صحیح ٹائم پر آتی ہے تو اس کے آنے میں ابھی 2.25 گھنٹے باقی تھے. اتنا وقت عمران اسٹیشن کے ماحول میں نہیں گزارنا چاہتا تھا جہاں روشنیاں بھی تھیں اور مسافر بھی کافی نظر آ رہے تھے. بہرحال آگے ٹرین سے سفر کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا تھا. وہ گاڑی کو لے کر کچھ دور غیر آباد جگہ پر آ گیا اور گاڑی ایک طرف کھیتوں کے پاس اندھیرے میں کھڑی کر دی. گاڑی کی ساری بتیاں بجھا کر وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا. اسے گاڑی میں کم از کم 1.5 گھنٹہ گزارنا تھا. وہ اس قسم کے انتظار اور صبر کا عادی تھا. یہ اطمینان اس نے کر لیا تھا کہ وہاں ارد گرد کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی. ویسے بھی اتنی رات گئی ہر طرف خاموشی تھی. صرف اسٹیشن کی طرف سے کسی انجن کی سیٹی کی یا اس کے شنٹ کرنے کی آواز آ جاتی تھی. وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا. وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا. وقت کو تو بہرحال گزرنا ہی تھا اور یہی ایک حقیقت اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ وقت بہرحال گزر رہا تھا. گھڑی اس کے پاس نہیں تھی. وہ صرف اندازے سے ہی وقت کا احساس کر رہا تھا. اس بات سے بھی وہ محتاط ہو گیا تھا کہ بردوان اور آسنول کے شہروں کے درمیان ملٹری پولیس چیکنگ کر رہی تھی. ممکن تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر بھی ملٹری پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی موجود ہوں. عمران کو بے حد احتیاط سے کام لینا تھا. اس کی ذرا سی غفلت اسے گرفتار کرا سکتی تھی. اس کے اندازے کے مطابق جب 1.5-2 گھنٹے گزر گئے تو وہ چپکے سے گاڑی میں سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا. ابھی اسے دلی کا ٹکٹ بھی خریدنا تھا. وہ لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ریلوے اسٹیشن کی ان کھڑکیوں کے پاس آ گیا جہاں مسافر کھڑے ٹکٹ خرید رہے تھے. ایک کھڑکی پر اس نے دلی کا نام انگریزی میں لکھا ہوا پڑھا تو اس کھڑکی کے باہر لگی قطار میں کھڑا ہو گیا. قطار میں زیادہ مسافر نہیں تھے. بہت جلد اس کی بھی باری آ گئی. اس نے بردوان سے دلی تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدا اور سر جھکائے خاموشی سے اسٹیشن کے گیٹ پر سے ہو کر پلیٹ فارم پر آ گیا. پلیٹ فارم پر کافی لوگ تھے. اسٹیشن کے کلاک پر اس نے ٹائم دیکھ لیا تھا. ٹرین کے آنے میں 20 منٹ رہ گئے تھے. وہ حسب معمول پلیٹ فارم پر ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں مسافروں کا ایک چھوٹا سا ہجوم بیٹھا ہوا تھا. اکیلے کسی بینچ پر بیٹھنے سے وہ لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ پلیٹ فارم پر ملٹری یا سول پولیس کا کوئی سپاہی نہیں ہے, لیکن یہ سپاہی کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے تھے. عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گاڑی لیٹ نہیں تھی اور مزید انتظار کی زحمت دیے بغیر صحیح ٹائم پر پہنچ گئی. جیسے ہی گاڑی رکی مسافروں کا ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا. عمران ٹرین کے آخری ڈبے کے پیچھے سے ریلوے لائن پر اتر کر ٹرین کی دوسری جانب آ گیا اور وہاں ایک ڈبے کے کھلے دروازے میں سے اندر جا کر کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا. یہ ڈبہ ابھی مسافروں سے بھرا نہیں تھا. کچھ مسافر پہلے سے سوار تھے. کچھ مسافر آ کر اس ڈبے میں اور بھی سوار ہو گئے. ٹرین جتنی دیر کھڑی رہی عمران یہی سوچ کر مضطرب رہا کہ کہیں پولیس ڈبے کی چیکنگ کرنے نہ آ جائے, لیکن ایسا نہ ہوا اور ٹرین چل پڑی. کمانڈو عمران نے خدا کا شکر ادا کیا. قسمت عمران کا ساتھ دے رہی تھی. وہ خیر و عافیت سے دلی پہنچ گیا. دلی پہنچنے کے فوراً بعد وہ اپنے ماسٹر سپاہی یعنی اس علاقے میں کشمیری مجاہدین, جہاد کشمیر اور اسلام کی خاطر کام کرنے والے حاجی صاحب سے ملا. حاجی صاحب کمانڈو عمران کو اپنے ساتھ اپنی خفیہ کمین گاہ میں لے گئے جو ایک ویران علاقے میں تھی. یہاں کمانڈو عمران پہلے نہیں آیا تھا. یہ ویران کچے خشک اور بنجر ٹیلوں کے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے کمروں والا ایک کوارٹر تھا جس کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک ندی بہہ رہی تھی. حاجی صاحب نے اپنی گاڑی ندی کے پاس کھڑی کر دی. کہنے لگے, یہ جگہ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد بنوائی ہے. یوں سمجھ لو کہ اس خفیہ کمین گاہ کا ابھی تک سوائے میرے, تمہارے اور مہدی صاحب کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے. یا پھر اسے 2-3 راج مزدور جانتے ہیں جو اس کوارٹر کو تعمیر کرنے کے بعد اس شہر سے واپس بریلی جا چکے ہیں. کمانڈو عمران نے کوارٹر کے قریب پہنچ کر اس کا جائزہ لیا. کہنے کو تو یہ نیا کوارٹر تھا مگر اس کی دیواریں پرانی لگ رہی تھی اور ان کا پلستر بھی کئی جگہوں سے اکھڑ رہا تھا. حاجی صاحب بولے, تم کیا سوچ رہے ہو میں جانتا ہوں. تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نیا کوارٹر کس قسم کا ہے کہ جس کی دیواریں 100 سال پرانی لگتی ہیں. تو سنو, اس کی یہ حالت میں نے جان بوجھ کر رکھوائی ہے تاکہ اگر یہاں سے کوئی گزرے تو یہی سمجھے کہ یہ ریلوے کا کوئی پرانا کوارٹر ہے جہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے. اب کوئی نہیں رہتا. اندر جاؤ. حاجی صاحب نے کوارٹر کا دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئے. 3 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. ہر کمرے میں معمولی سے ایک چارپائی, 2-2 3-3 لوہے کی کرسیاں پڑی تھیں. بجلی وہاں نہیں تھی. دیوار کے ساتھ ایک مٹی کے تیل کی لالٹین رکھی ہوئی تھی. عقب میں ایک غسل خانہ تھا. بہت چھوٹا سا ایک صحن تھا جس کی ایک جانب باورچی خانے کی کوٹھڑی تھی جس کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا اور مٹی کی 4-5 مٹیاں پڑی تھی جو پانی سے بھری ہوئی تھی. حاجی صاحب کہنے لگے, یہ پانی میں نے خود مشک میں بھر کر ندی سے لا کر بھرا ہے. اس ندی کا پانی صاف اور میٹھا ہے. وہ ایک کمرے میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے. حاجی صاحب کہنے لگے, مغربی بنگال کے چندن پور میں تم نے جو دھماکہ خیز مارکا مارا ہے اس کی تفصیل یہاں کے اخباروں میں آ چکی ہے. میری طرف سے مبارکباد قبول کرو. اس خبر سے کشمیر کے محاذ پر اپنی آزادی اور بقا کی خاطر جہاد کرنے والے کشمیری مجاہدین کے بھی حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں.